بیٹیوں کے لیے رشتے کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں والدین کہ انتظار میں ہیں، پھر جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو پھر عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لڑکے والے بعض اوقات، اور اس کے بعد پھر جواب جس طریقے سے دیتے ہیں اس میں بھی 4 جملے لگا کر کہ دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو والدین پریشان رہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ آسانی ہو جائے. حدیث پاک میں جو بچی کے لیے حافظ صاحب بیٹی کے لیے کہا گیا خوبیاں دیکھنے میں، اس میں خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نسب، اور دوسرا یہ کہ اس کی عزت یا حسن، اس میں سب سے زیادہ ترجیح دے اس کی دینداری کو. یعنی جو شرائط بتائی گئی خوبیاں جو لڑکی کے لیے زوجہ کے لیے تلاش کی جائیں، بیٹی کے لیے یعنی رشتے کے لیے، عورت کے لیے جو خوبیاں بتائی گئی ان میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو صلی اللہ علیہ وسلم جو اہمیت دی جائے اس کی دینداری کو. تو فی زمانہ اب لوگوں کا اس طرف توجہ نہیں ہے، وہ مالدار شخص کو دیکھتے ہیں یا بظاہر خوبصورتی دیکھتے ہیں. یہ ہمارے زمانے کا جو اس دور کا قوم کا المیہ ہے. جبکہ فرمایا کہ باپ پر یہ حق بھی ہے کہ جب وہ کسی عورت کو نکاح کے لیے تلاش کرے تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس سے میری اولاد بھی پیدا ہوگی. یعنی ماں باپ کی اچھی اور بری خوبیاں یا وہ خامیاں، وہ معاملات وراثت میں کہہ لیں یا ان کا اثر خون کا اثر کہہ لیں، ماں اور باپ کا یہ اولاد میں بھی منتقل ہوتا ہے. بعد نے اس پر گفتگو فرمائی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب نکاح کرے تو یہ بھی سوچے کہ اولاد، باپ پر یہ حق ہے اولاد کا کہ ان کے لیے اچھی ماں بھی تلاش کرے. تو ہم اپنے لیے اچھی بیوی تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بدقسمت یہ بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش نہیں کرتے. بہت خوب جملہ. تو اگر بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کریں گے تو پھر سیرت پہ توجہ دیں، اس کے کردار پہ توجہ دیں، پاک دامنی دیکھیں، متقی پرہیزگار دیکھیں. وہ بیوی کتنی خوش نصیب ہے کہ رات کو تہجد میں اٹھ کے جو شوہر کے لیے، وہ شوہر کتنا خوش نصیب ہے جس کی زوجہ رات کو اٹھ کے دعائیں مانگ رہی ہو اور نمازی ہو. اور اگر ایسی کسی کی بیوی ہے تو خدا را اس کی قدر کریں جو متقی پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، نماز کی پابند ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے. تو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے جو پریشان ہے، اگر بیٹی خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کے بعد آیت کریمہ پڑھنا ہے حافظ صاحب. صحیح. اور یہ اس میں اعظم ہے، اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. احادیث مبارکہ میں خلاصہ موجود ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ کر رہا ہوں، یہ پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. تو اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. معمول یہ بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد 141 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور عصر کی نماز کے بعد 141 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، دعا کی نیت سے پڑھیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے ذہن میں کوئی بھی رشتہ ہے، رشتے میں رکاوٹ ہے، خدا نخواستہ بندش ہے، جنات اسے بصرات ہیں، نظر بد ہے، اور اگر کوئی وجہ نہیں بھی ہے اللہ نصیب اچھے کر دے تو آیت کریمہ صبح اور شام 141 ٹائم پڑھیں. یہ ایک ایسا وظیفہ الحمدللہ بارہا تجربہ کیا ہے. اگر بچی بعض اوقات مایوس ہو کے، نہیں، ماں باپ کہتے ہیں بچی نہیں پڑھ رہی، اس نے منع کر دیا میں اب کچھ نہیں پڑھوں گی، پھر رشتہ آتا ہے میرا رشتہ نہیں ہوتا. یہ ماں باپ آ کے بتاتے ہیں، بولو بچی نے منع کر دیا، وہ کہہ رہی ہے اب میں کچھ نہیں پڑھوں گی. تو ایسی بہن بیٹیوں سے بھی ہے کہ مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر، اپنی بندی پر ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. بعضوں کا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو ایسے ماں باپ بھی صبر سے کام لیں، ایسی بچی بھی صبر سے کام لیں کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ پر مہربان ہے. تو آیت کریمہ دعا کی نیت سے صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.